ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند کریں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وسندي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي وسندي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وسندي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي وسندي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وسندي يا جد الحسن والحسين گرامی قدر حضرات، آج کی یہ تقریب سعید سید الشہداء نواس رسول جگر گوش بطول خانوادہ رسول کے چشم و چراغ وارث منبر و محراب قاری قرآن خوبصورت قرآن کے اس انداز کے قاری کہ نوک نیزہ پہ تلاوت کرنے والے، صحراؤں پہ اور تپتی ہوئی ریت پہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اعتبار سے دین متین کا پہرا دینے والے، صحابہ اور ناموس قرآن، ناموس صحابہ اور ناموس مصطفیٰ پہ پہرا دینے والے، بیت اللہ شریف کے تقدس کی حفاظت کرنے والے، مسجد نبوی حضور علیہ السلام کی اس مسجد کی حفاظت کے لیے وطن کو چھوڑنے والے، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اوپر ایک پہرے کے طور پہ اپنی پوری نسل کو قربان کرنے والے، اس ذات کا ذکر کرنے کو آج میں جا رہا ہوں جسے کائنات اپنی زبان میں حسین کہتی ہے، جسے شرق و غرب، شمال و جنوب، فرشی و عرشی نواس رسول کہتے ہیں، اور جس کی رگوں میں آخر الزمان کا خون تھا، آخر الزمان نبی کا، اور اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے میرے بھائیوں جس کا بابا ولیوں کا امام ہے اور جس کا نانا نبیوں کا امام ہے، جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اور اس سے بڑا اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ تھا کہ خالق کائنات کے حبیب نے 1,44,000 صحابہ جنہوں نے ہر طرح سے میرے نبی کی بارگاہ میں قربانی سے دریغ نہیں کیا، قربانی دی،
مال و جان کیا، اولادیں کیا، وطن کیا، سب کچھ قربان کیا۔ حیران اس بات پہ ہوں، آج تک میرے نبی نے جس ٹائٹل سے حسین کو نوازا ہے کسی اور کو نہیں نوازا تھا۔ جو حضور نے لقب حسین کو دیا کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ جو عہدہ میرے نبی نے حسین کو دیا کسی اور کو نہیں دیا۔ جو منصب، جو سیٹ اللہ نے حسین کو دی، رسول اللہ نے حسین کو دی۔ یارو میں نے کائنات دیکھ لی، 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کا اتنا بڑا اجتماع، سب کی میں نے زندگی کو پڑھا ہے۔ جو شرف مصطفیٰ نے اس شہزادے کو دے دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے کو جو ٹائٹل ملا، اور اگر اس کا پس منظر تھوڑا سا رکھ دوں تو آپ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ سنا تو پہلے بھی تھا، یہ انداز کچھ نرالا ہے۔ ہر گلیرا رنگ بو دیگر رس، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اور جب بادشاہ نکلتا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس سے دور نہیں ہے۔ ایک پٹڑی پہ چڑھانا چاہتا ہوں، ایک جگہ پہ لے کے آنا چاہتا ہوں تاکہ شان حسین سمجھ آئے، مقام حسین سمجھ آئے، اور رتبہ حسین سمجھ آئے۔ ذکر حسین کرتے ہوئے ہماری زبان میں کہتے ہیں مزہ آ جائے اور چس آ جائے۔ بادشاہ وقت ہے، شکار کا بڑا شوقین تھا، چل پڑا، سامنے ایک ہرن نظر آئی۔ لوگ جاتے تھے، ساتھ ہوتے تھے، شکار کرتے تھے۔ ابھی سارے لوگ موجود ہیں، بادشاہ نے کہا اس کو میں نے خود شکار کرنا ہے۔ بادشاہ آگے کو بڑھا، اور جب آگے کو بڑھا ہرن نے دوڑ لگائی۔ وقت کا بادشاہ تھا، کبھی نکلا نہیں تھا، کبھی کہیں باہر کو گیا نہیں تھا، کبھی گرمی نہیں جھیلی تھی، کبھی دشوار گھاٹیوں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ آگے کو یہ پیچھے، ہرن اتنا آگے کو چلا گیا، بادشاہ آگے کو پہنچا۔ اب نہ آگے کو جانے کا ہے نہ پیچھے کو آنے کا، ہرن کو بھی نہیں پکڑ سکتا، پیچھے قافلے سے بھی دور ہے، جائے تو کہاں جائے۔ اچانک سے پیاس لگی، اور جب اچانک سے پیاس لگی بادشاہ گر گیا، اور جب گرا تو ساتھ ہی ایک جھونپڑی تھی، ایک بڑھیا رہتی تھی، نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے اپنے نوجوان لڑکے کو آواز دی، بیٹا پانی لاؤ اور اس کو پلاؤ۔ جب وہ بڑھیا پانی پلانے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں چاندی، سر کے اوپر ایک دستار ہے اور تاج سجا ہوا ہے، اور جوتی جو ہے وہ بھی چاندی کی، سونے سے لدا ہوا ہے۔ حیران پریشان، بیٹا اس کو پانی تو پلا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی عام نہیں ہے، یہ کسی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ پانی پلا دیا، بادشاہ ہوش میں آ گیا، اور جب ہوش میں آیا اس نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا شکریہ کس بات کا، ہم غریب و نادار ضرور ہیں، لیکن ہمارے پاس ہماری پوری دنیا، ہماری پوری دولت ایک چیز پڑی ہے، ایسے تھوڑی جانے دینا ہے، ہم نے تمہاری مہمان نوازی کرنی ہے۔ پانی پلایا تھا، کہا تمہاری دنیا، دولت، بینک بیلنس، ساری چیز کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بکری، اور اس بکری کو آج ذبح کر کے کباب کہے گا، جو مرضی چیز کہے گا وہ کھلانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ تو اجنبی ہے، ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ تو مہمان ہے، ہم مہمان نوازی کریں۔ مہمان نوازی کر دی، سب کچھ کھلا پلا دیا، دولت وہی تھی، ان کا اثاثہ وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، وہ بھی اس بادشاہ پہ انہوں نے خرچ کر دیا۔ بادشاہ جب جانے لگا، قافلہ بھی آ گیا، جب جانے لگا تو وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کیا دیں، کس انعام سے نوازیں۔ کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ان کی جھونپڑی یہاں سے ختم کرو، لے آؤ، اب یہ یہاں جھونپڑی میں نہیں رہیں گے، یہ محل میں رہیں گے۔ بادشاہ محل میں لے گیا، توجہ کرتے آنا، جب بادشاہ محل میں لے گیا، محل میں پہنچا تو وہاں ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے ایک جان بخشی ہے، میری تو جان چلی جانی تھی، میں تو پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جاتا، جان نہ ہوتی تو بادشاہت کہاں ہوتی۔
جان ہے تو یہ جہان ہے، بادشاہت ہے، اس کا سبب تو تم بنے ہو۔ وہاں پھر وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ان کو کیا انعام دو۔ کسی نے کچھ کہا، یارو کسی نے کچھ کہا، اور بادشاہ نے کہا نہیں، یہ ان کے زیب نہیں دیتا، انہوں نے سب کچھ میرے پہ قربان کیا ہے، میں شاید پٹڑی پہ لے کے آ رہا ہوں آپ کو۔ کہا انہوں نے سب کچھ میرے لیے قربان کیا ہے، اپنا اثاثہ میرے پہ قربان کر دیا، جو کچھ تھا میرے پہ قربان کر دیا، اور میری انہوں نے جان بچا دی۔ ادھر انہوں نے جان انسان کی بچائی ہے، اور ایک وہ تھا جو انسانیت کی جان بچا رہا تھا، جو اسلام کی جان بچا رہا تھا۔ اشارہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا اس طرح کرتا ہوں، میرا یہ دل کہتا ہے کہ میں اپنی آدھی بادشاہت کا مالک ان کو بنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ آج آدھی بادشاہت ان کو دے دے گا تو تیری تو آدھی رہ جائے گی۔ اس نے کہا ابھی بھی میرا دل کر رہا ہے، سننا میرے جملے کو، کہا ابھی بھی میرا دل کر رہا ہے، انہوں نے اپنا اثاثہ ہر شے مجھ پہ قربان کر دی، سب کچھ مجھ پہ وار دیا، بیٹھوں گا میں تخت پہ، مالک یہ ہوں گے، بیٹھوں گا میں تخت پہ، مالک ان کو بنا دیتا ہوں بادشاہ کا۔ فرمایا حسین کیا دیا؟ اکبر دیا، کیا دیا؟ غازی دیا، کیا دیا؟ اون دیا، کیا دیا؟ اون و محمد کی جوڑی دے دی، اصغر دے دیا، سب کچھ جب میرے حسین نے دے دیا، ادھر سے آواز آئی میرا مصطفیٰ آج حسین کو نواز دے۔ اللہ کیسے نواز دوں؟ فرمایا حسین تو جب جا کے یہ قربان کرے گا تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں، یہ تو لوگ بعد میں دیکھیں گے، اللہ بھی پہلے جانتا ہے، مصطفیٰ بھی پہلے جانتے ہیں۔ میرا حبیب اس حسین کو کہے اگر یہ سارا کچھ میرے نام پہ دینے کو تیار ہے تو جنت کا خالق میں ہوں، اور جنت کی سرداری حسین کو دے دے۔ وہ انسان ہو کے احسان نہیں بھولا تھا، اس نے بادشاہت دے دی، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ مصطفیٰ اپنی زبان سے اعلان کرو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا ان کو جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دو، ان کو سرداری دے دو۔ اور ان کو سرداری بابا ایسے نہیں ملی، اس کے پیچھے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ بلکہ ایک شخص نے رات ہی مجھ سے سوال کیا، یہ سبیلیں، یہ سارے لنگر، یہ ساری چیزیں، حسین تو پیاسا تھا۔ جواب خیر میں نے خود ہی اس کو آگے سے سوال پھر بنا دیا کہ بتاؤ تم تو کہتے ہو حسین کی سبیل ہے، حسین کا لنگر ہے، حسین کی نیاز ہے، حسین تو پیاسا تھا۔ کردار حسینی تو یہ ہے پیاسا رہے، کردار حسینی تو یہ ہے کہ تو بھی بھوکا رہے۔ لیکن میں نے اس کا آگے جواب یہ اس انداز سے دیا، انہوں نے کہا نہیں اے امت محمد تم بھوکے نہ رہنا، ہم بھوکے رہ جاتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لوگوں پانی ہمارے پہ بند ہے، کھانا ہمارے پہ بند ہے، مکان ہمیں نہیں مل رہے، خیمے ہمیں نہیں مل رہے، آزادی ہمیں نہیں مل رہی، لیکن یاد رکھنا حسین محمد کا نواسہ ایسی آزادی دلا کے تمہیں جا رہا ہے، قیامت تک تمہیں کوئی قید نہیں کر سکے گا۔ فرمایا حسین ایسا پیاسا رہ کے جا رہا ہے، قیامت تک نام حسین کی سبیلیں چلتی رہیں گی۔ فرمایا حسین ایسا بھوکا جا رہا ہے دنیا سے، قیامت تک لوگ نیاز حسین تقسیم کرتے رہیں گے۔ رہے گا تو نام حسین رہے گا، وہ ظاہری بادشاہت لینے والے مٹ گئے، میرے حسین کا وہ لنگر قیامت تک چلتا رہے گا، اور حسین کی سبیلیں قیامت تک چلتی رہیں گی۔ اور یہ حسین کی سبیل لگانا، لنگر پکانا، نیاز پکانا، یہ دین ہے، دین، یہ دین میں شامل ہے۔ حضور سے پوچھا ای الاسلام افضل، سونا
افضل اسلام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ سلام کو عام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کیسا یار قربانی دے گیا، آج تک اس کے نام کے لنگر چل رہے ہیں، اس کے نام کی نیازیں اور سبیلیں چل رہی ہیں۔ میرا حسین جس وقت آخری وقت آیا، امام علی مقام نے شہادت تھوڑی سی پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے آخری شہزادہ علی اصغر ایسے اٹھایا، علی اصغر میرے حسین نے اٹھا کے، لوگوں نے سمجھا حسین قرآن اٹھا کے کوئی واسطہ دینے آ رہا ہے، انہیں نہیں پتا تھا یہ بھی چھوٹا قرآن ہے۔ میں اعلیٰ حضرت سے تائید لے رہا ہوں آگے، انہیں نہیں پتا تھا یہ بھی قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ ہستیاں کون ہیں، فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو یہ ہستیاں کون ہیں، تو فرمایا میں تو ان کو مصحف کہتا ہوں، وہ خاموش قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے۔ فرمایا وہ خاموش قرآن ہے اور یہ ناطق قرآن ہے۔ آپ نے بہت بڑے اشعار کہے، اکثر میں جمعے پہ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے بھی آگے چل کے اگر مجھ سے پوچھو محمد کا گھرانہ کون ہے، اعلیٰ حضرت کرنے والوں، سب سے اولا وہ اعلیٰ کو رٹا لگانے والوں لگانا چاہیے، زمین و زماں پڑھنے والوں پڑھنا چاہیے، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے وہ قیامت میں گر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھنے والے لوگوں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، اعلیٰ حضرت تو سبق دے کے جا رہا ہے۔ محمد براہ الورا ہے، حسین براہ الورا ہے، حسن براہ الورا ہے، فاطمہ براہ الورا ہے، علی براہ الورا ہے، تقی براہ الورا ہے، زین العابدین براہ الورا ہے، فرمایا نقی براہ الورا ہے، موسیٰ کاظم براہ الورا ہے، فرمایا آؤ امام جعفر براہ الورا ہے۔ میرا عقیدہ اعلیٰ حضرت کا کہا یہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بولیے سارے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ وہ کہتے ہیں تم حسین کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں بچہ بچہ نور کا ہے۔ تم حسن کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں بچہ بچہ نور کا ہے۔ تم مصطفیٰ کے نور و بشر پہ جھگڑتے ہو، میں تو کہتا ہوں ان کی پوری نسل بچہ بچہ ہی نور کا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے لوگوں، میرے حسین نے جب آخر میں یہ اٹھایا تو انہوں نے سمجھا حسین واسطے دینے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا واسطے دینے نہیں آیا، اگر میں پانی پینا ہوتا تو مدینے میں بھی پی سکتا تھا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا تمہیں واسطے نہیں دے رہا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں، سیدھا تیر پیوست ہوتا ہے علی اصغر کے گلے پہ، اور جب علی اصغر کے گلے پہ تیر پیوست ہوتا ہے، میرا حسین دیکھتا ہے تو علی اصغر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ بلبلاتا ہوا علی اصغر، وہ جس کے لب خشک تھے 3 دن کا روزہ دار علی اصغر، جس کی حلق بالکل جس کا سوکھ چکا تھا، وہ علی اصغر اشاروں سے اور آثار چہرہ سے حسین کو کچھ کہہ رہا تھا کہ بابا بڑے بڑوں کے نام لکھے جائیں گے، لیکن ایک ایسا بھی شہید ہوگا جس کی 6 ماہ کی عمر ہوگی اور اس کا نام علی اصغر ہوگا۔ میرا حسین، اگر بات کروں جو مجھے فرمائش ہے تھوڑی سی کر دیتا ہوں، میرے حسین نے اکبر کی قبر بنائی، حسین خاموش ہو کے قبر بناتا رہا۔ قاسم کی قبر بنائی، حسین خاموش ہو کے قبر بناتا رہا۔ اون و محمد کی قبر بنائی، میرا حسین خاموش ہو کے قبر بناتا رہا۔ میرے حسین نے اون و محمد کی قبر بنائی، خاموش ہو کے بنائی، کوئی واویلا نہیں، کوئی سینہ کو بھی نہیں، میرا حسین رویا تک نہیں، آنسوں تک نہیں آئے، میرا حسین خاموش رہا۔ لیکن جب میرے حسین نے علی اصغر کی ننھی سی قبر بنائی، حسین قبر بناتا ہے اور قبر بنا کے حسین کے ہاتھ لرز جاتے ہیں، میرا حسین کانپ اٹھتا ہے، مولا اس 6 ماہ کے لخت جگر کو
کو بھی تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں حسین آسمان کی طرف ایسے چہرہ کرتا ہے، چہرہ کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلا کے حسین ایسے دراز ہاتھ کر کے دعا کرنے لگتا ہے، مولا اکبر دیا قبول کر لے۔ حسین کہتا ہے مولا قاسم دیا قبول کر دے، اللہ غازی عباس دیا قبول کر لے، اللہ اون و محمد دیے قبول کر لے۔ لیکن یہ سارے جملے حسین کے دعا کے اور ہیں، لیکن اب جو دعا کا جملہ آتا ہے حسین کہتے مولا خبر نہیں ہے اکبر کی قربانی قبول کی ہو یا نہ کی ہو، قاسم کی قربانی قبول کی ہو یا نہ کی ہو، عباس کی قربانی قبول کی ہو یا نہ کی ہو، اون و محمد کی قربانی قبول کی ہو یا نہ کی ہو، اللہ ہور کی قربانی قبول کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن اب مجھے تیقن ہو گیا ہے، اطمینان قلبی سے کہہ رہا ہوں مولا ساری قربانیاں اس ننھے کے صدقے سے قبول کر لے، اللہ ساری قربانیاں اس ننھے کے صدقے سے توسل سے قبول کر لے۔ آواز قدرت آئی، میرا حسین یہ سب کچھ دے کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں اکبر دیا تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا، قاسم دیا تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اون و محمد دیے تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا، عباس دیا تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ سارا کچھ دے دیا ہے تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ آواز قدرت حسین راضیہ چمر دیا تو ابھی پوچھتا ہے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، حسین جیسے تو نے راضی ہو کے دیا ہے میں نے راضی ہو کے قبول کیا ہے۔ حسین میں راضی ہو گیا ہوں، محمد کریم کے گھرانے سے محبت کرنے والوں، آل بیت کے چاہنے والوں، حاجی صاحب کی مسجد میں بیٹھ کے محمد کریم کی آل کی شان اور عظمت اور مقام کو سننے والے لوگوں، آؤ ایک بات کرتا چلوں، یہ محمد کریم کا ایسا گھرانہ ہے جب میرے حسین نے ہر ایک چیز پیش کر دی، میرا حسین لے آیا سب کی قبریں بنا دی، قبریں بنانے کے بعد میرا حسین اب اپنی تیاری کرنے لگا، جب اپنی تیاری کرنے لگا حسین رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہمشیر دوڑ کے آتی ہے، بی بی زینب پوچھتی ہے میرا بھائی مدینے سے میں تیرے ساتھ آئی ہوں، مکے تک ساتھ رہی، کرب و بلا کے میدان میں ساتھ رہی ہوں، اکبر کی تو نے لاش اٹھائی حسین تو نہیں رویا، قاسم کی لاش اٹھائی حسین تو نہیں رویا، حسین تو نے اون و محمد کی لاش اٹھائی حسین تو نہیں رویا، عباس کے بازو اٹھائے تو نے میرا بھائی حسین تو نہیں رویا، علی اصغر کو لے کے آیا، لیکن یہ کیفیت نہیں تھی جو اب تو رو رہا ہے، میرا حسین بھائی کیا ڈر گیا ہے، اپنی جان دینے سے دریغ کر رہا ہے، کیا ڈر تو نہیں گیا میرا حسین بھائی، کہیں تیرا صبر کا پیمانہ ختم تو نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا او میری ہمشیر، او ثانی زہرا، میرے باپ علی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کی گود میں کھیلنے والی، او میری بہن زینب میں ڈرا نہیں ہوں، میں سب کو اٹھایا ہے، بڑا صابر ہو کے اٹھایا ہے، لیکن میری بہن اب میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، اکیلا تنے تنا حسین کھڑا ہے، جوان کوئی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے جو وہ بیمار پڑا ہے، وہ بستر پہ پڑا اٹھ نہیں سکتا، میری بہن جب اکبر کو ٹورا تھا، جب اکبر کو بھیجا تھا رنگ کی طرف میدان کی طرف، حسین تھپکی دینے والا تھا، قاسم کو بھیجا تو حسین تھپکی دینے والا تھا، عباس کو بھیجا تو حسین تھپکی دینے والا تھا، اون و محمد کی جوڑی تیری دی تو وہ حسین تھپکی دینے والا تھا، لیکن یہ سارا کچھ کیا، اب مجھے کوئی تھپکی دینے والا نہیں، ان کی تیاری کروانے والا میں تھا، آج میری تیاری کروانے والا کوئی نہیں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جیسے آنسو آئے کہنے لگی بھائی یہ بتا کسی میدان میں تیری ہمشیر نے تجھے چھوڑا ہو، تجھے تنہا چھوڑا ہو؟ کہا میری بہن تیری وفائیں مجھے یاد ہیں، تو نے کہیں بھی مجھے اکیلا تنہا نہیں چھوڑا۔ بہن اور بھائی کا رشتہ دیکھو، بہن کہتی ہے میرا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، عرض کرتے ہیں آج میرا بابا علی ہوتا مجھے تیار کر کے میرا بابا بھیجتا، میں اکبر کا بابا کھڑا تھا تیار کر کے بھیجا تھا، میں علی اصغر کا بابا تھا تیار کر کے بھیجا، میں قاسم کا بابا تھا، یعنی
چچا تھا تیار کر کے بھیجا، آج میرا چچا کوئی نہیں، میرا بابا کوئی نہیں ہے، میرا نانا کوئی نہیں ہے، آج مجھے تیار کرنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو سیدہ زینب نے کہا، او میرا ویر حسین، آج تیری بہن زینب تیرا آج علی کی شکل میں باپ بن کے تیری تیاری کرواتی ہے، آج علی کی شکل میں باپ بن کے آج تیری تیاری کرواتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے لوگوں، آپ سے محبت کرنے والے لوگوں، او سنی اجتماع سنی لوگوں، مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے والے لوگوں، آل سنت کا خوبصورت اجتماع، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ و آل کو ماننے والے لوگوں، اب کیا ہوا؟ حضرت بی بی پاک زینب نے آپ کو گھوڑے پہ سوار کیا اور ہاتھ کے اندر آپ نے ایک خنجر دی، ایک نیزہ دیا۔ وہ نیزہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ نیزہ امیر حمزہ کا نیزہ تھا۔ ایک کمر بند باندھا، ایک پٹکا لے کے آئیں، ایک کمر بند باندھا، وہ کمر بند حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تھا۔ ایک تلوار آپ نے نیام سے نکالی اور اس تلوار کا نام شمشیر حیدری، بابا علی کی وہ تلوار تھی، وہ ہاتھ میں تھمائی۔ اب دستار لے کے آئیں، کہنے لگی میرا حسین ایک دستار ایسی بھی ہے جس دستار کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، میری بہن وہ دستار کون سی ہے؟ ساری دستاریں تو آباء و اجداد کی سروں پہ آ گئی ہیں، ایک دستار کون سی رہ گئی؟ آپ نے فرمایا ایک ایسی بھی دستار ہے جو کسی اور کی نہیں ہے، امام الانبیاء نانا مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا وہ دستار نانا مصطفیٰ کی ہے، نیزہ امیر حمزہ کا اور کمر بند حسن مجتبیٰ کا، تلوار مولا علی کی اور دستار محمد عربی کی سجائی۔ امام حسین کی تیاری کروا کے ہمشیر واپس کو جانے لگی اور گھوڑے پہ سوار ہو کے حسین چلنے لگے۔ جب میرا حسین چلنے لگا، بی بی پاک زینب نے پھر آواز دی، میرا بھائی حسین تھوڑا سا رکیے، ٹھہریے، آپ تھوڑا سا رکیے۔ امام حسین رک گئے، کہا بہن اب کیا کہنا ہے؟ کہا میرا بھائی مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے، ماں نے ایک وصیت کی تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ نے ایک وصیت کی تھی اور کہا تھا جب میرا حسین اور میرے حسین کے خون کے دشمن لوگ کوفہ اور کربلا کی صحرا پہ، کربلا کی زمین پہ میرے بیٹے کے خون کے دشمن اور خون کے پیاسے اس شدت میں اور اس سے زیادہ دشمنی میں آگے بڑھ جائیں، اس کے خون کو مارنے لگے، میرا بیٹا جب تیار ہو کے جانے لگے، میری بیٹی ایسے کرنا، جب ساری چیزیں اس سے دے لینا تو ایک چادر اور بھی ہے، اس چادر کو کندھے پہ رکھ دینا، اگر کہیں ضرورت پڑ جائے گی، دشمن ہر طرف سے حملہ آور ہوگا تو وہ تلواروں کو آگے وہ چادر پھیلا کے اپنا ڈھال کے طور پہ استعمال کرے گا۔ اور میری ماں وہ چادر کون سی ہے؟ وہ کہا کوئی اور چادر نہیں ہے، وہ چادر ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا وہ چادر تطہیر ان کے کندھے پہ رکھ دینا۔ تیاری کروانے کے بعد میرا حسین جب چلنے لگا، سواری پہ سوار ہو گئے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور گھوڑے کو جب چلانے لگے، میرے حسین کی ایک چھوٹی سی ننھی سی بیٹی ہے جسے آپ اور میں زینب کے نام سے حضرت سکینہ اور سکینہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ سکینہ ایسے آگے بڑھتی ہے، آ کے کہتی ہے بابا جاتے ہوئے مجھے بھی مل جاؤ، مجھے بھی سینے سے لگا جاؤ، میرا بابا حسین اب میں کس کے ساتھ جا کے سوؤں گی؟ بابا حسین اب کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ بابا حسین میرے ساتھ اب لاڈ کون کرے گا؟ بابا حسین اب میری انگلی پکڑ کے مجھے کون چلائے گا؟ بی بی پاک سکینہ نے جب یہ بات کہی، حسین نیچے اتر کے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ بیٹی والے لوگوں، بیٹی کا درد رکھنے والے لوگوں، گھروں میں بیٹیاں میری اور آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، بیٹی کیا ہوتی ہے اور بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کا وقار کیا ہوتا ہے، بیٹی کے لیے کیا کیا بندے
بندے کے دل میں ارمان ہوتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے، امام علی مقام سید الشہداء نے بیٹی کو ایسے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے پیار کیا، کہا بابا اب میں کہاں سوؤں گی؟ آپ نے فرمایا اب شہر بانو اپنی ماں کے ساتھ تم سونا۔ کہنے لگی بابا شہر بانو کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، یہ شہزادی ہے ایران کی، میرے امام علی مقام کی منکوحہ ہے، نکاح میں آئی ہے، حسین کے حرم میں آئی ہے، ادھر یہ شہزادہ ادھر یہ شہزادی، اس شہزادی سے پیدا ہونے والے ایک کا نام اکبر ہے، دوسرے کا نام اصغر ہے، تیسرے کا نام امام زین العابدین ہے، اور چوتھی بیٹی کا نام سکینہ ہے۔ کہا شہر بانو ماں کے ساتھ لیٹ جانا۔ عرض کرتی ہیں بابا شہر بانو ماں کے ساتھ تو میرا بھائی علی اصغر لیٹتا ہے، میرے حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حسین رو پڑے، کہنے لگے بیٹی سکینہ آج سے میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں میرا بیٹا علی اصغر نہیں سوئے گا۔ وہ 6 ماہ کا 3 سالہ اپنی بہن کے لیے ماں کے ساتھ جگہ چھوڑے جا رہا ہے، آج سے تو اپنی ماں کے ساتھ لیٹ جانا، قیامت تک علی اصغر حسین کے ساتھ لیٹا رہے گا۔ فرمایا علی اصغر کہیں اور لیٹ گیا ہے، میری بیٹی چلے جا۔ اب حسین سواری پہ سوار ہونے لگے، بیٹی نے پیچھے سے دامن تھاما، دامن تھام کے کہنے لگی بابا میرا حسین، بابا محمد کے کندھوں پہ کھیلنے والا بابا، علی کا بیٹا میرا حسین، بابا فاطمہ کی گودی میں پلنے والا میرا بابا حسین، ایک مسئلہ تو بتا جاؤ، آج ایک مسئلہ حل کر کے جاؤ۔ کہا بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ کہا بابا جب میں بیٹھی تھی خیمے کے اندر میری پھوپھی بیٹھی تھی، خیمے میں میری ماں بیٹھی تھی، خیمے میں استورات بیٹھی ہوئی تھی، خیمے میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، خیمے میں سیدزادیاں بیٹھی تھیں، اے بابا وہاں پہ ایک بات چل رہی تھی اور آپس میں گفتگو کر رہی تھی، اور گفتگو کرتے کرتے ایک بات کہہ رہی تھی کہ آج کسی نے یتیم ہو جانا ہے، بابا ایک بات صرف پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کی تعریف کر کے بتا دو، یتیم کسے کہتے ہیں؟ امام علی مقام نے کہا بیٹی یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر سے بابا کا سایہ چلا جائے، اور وہ نابالغ ہوں، شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، نابالغ ہوں اور ان کا بابا کا سایہ چلا جائے، اس کا سایہ چلا جائے اور وہ سایہ نہ رہے، بابا فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، کہا اسے یتیم کہتے ہیں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا میرے حسین کی بیٹی ایسے دھاڑی مار کے رونے لگی، چھوٹی سی 3 سال کی ننھی سی، حسین کے قدموں کو پکڑ کے کہتی ہے بابا مہربانی کرو، اسی لیے پھوپھی کہتی تھی سکینہ یتیم ہو جائے گی، میری ماں کہتی تھی سکینہ یتیم ہو جائے گی، اس سے پتہ چلتا ہے آج میں یتیم ہو جاؤں گی۔ میرے حسین نے کہا سکینہ اس انداز سے کرب کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت زینب کو بلایا، کہا میری ہمشیر اس کو سنبھالو، اس کو صبر کی تلقین کرو، چلتے چلتے میرا حسین، او بہن کا رشتہ رکھنے والو، بیٹی کا رشتہ رکھنے والو، جتنا وسیع کرو موضوع الگ تلگ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے میرا حسین اپنے کیا ہوتا ہے سواری پہ سوار ہوتا ہے، حسین جب سوار ہو کے جانے لگا، میرے حسین نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، ہمشیر کھڑی ہے اور دعائیں دے رہی ہے، میرے حسین نے کہا میری ہمشیر زینب ثانی زہرا تجھے ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں، آج کے بعد تیرے سر سے کپڑا نہ اترے، آج کے بعد بیویاں تیرے حوالے، بیٹیاں تیرے حوالے، بھانجیاں تیرے حوالے، یہ سارا خاندان کنبہ تیرے حوالے کر کے جا، او میری بہن زینب ہے، میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔
میری بہن میرا امتحان ختم ہو جائے گا، تیرا امتحان شروع ہو جائے گا، میری بہن پردے کا بڑا خیال رکھنا۔ آپ نے کہا میرا بھائی حسین تو جانتا ہے میں 3 سال کی تھی، مدینہ میں اپنی ماں کے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اچانک سے میرے سر سے کپڑا اترا اور دوپٹہ اتر گیا، میری ماں سیدہ فاطمہ آئی اور انہوں نے میرا دوپٹہ صحیح کر دیا، عمر میری تقریباً 3 سال ہے، اور ماں نے مجھے وصیت کی اور بیٹی زینب پردے کا خیال کر۔ میں نے کہا ماں یہ بے دہانی سے کپڑا اتر گیا ہے، یہ دوپٹہ اترا ہے، جب میں قرآن پڑھتی ہوں پھر کسی اور چیز کی ہوش نہیں رہتی۔ 3 سالہ زینب کی قرآن پڑھنے کی کیفیت یہ ہے تو بڑی زینب کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا بھائی جاؤ تم اطمینان قلبی کے ساتھ جاؤ۔ میرا حسین گیا کرب و بلا کے صحرا پہ، میرا حسین جب جاتا ہے کسی نے منظر کشی کی اور وہ کہتا ہے اگر اس پورے گھرانے کا ذکر کرنا ہے، سب کی بات آ جائے تو ایک شعر مجھے پڑھنا پڑتا ہے کہ سب کو ملا لیجئے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ، اس گھرانے میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ امام علی مقام امام ہمام اتنا جگر نہیں کہ وہ الفاظ پیش کروں جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدیوں نے اس انداز سے ظلم و ستم اور جبر والے لفظ بولے تھے۔ بس صرف ایک بات کر رہا ہوں، میرے حسین نے کرب و بلا کے صحرا پہ جا کے آخری قربانی میرے حسین کی تھی، اور میرے حسین نے جا کے اپنی جب وہ قربانی دینے کے لیے حسین پہنچے تو آپ نے اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کراتے ہوئے کہا لوگوں جانتے ہو اتمام حجت تھا، اور اتمام حجت کا خطبہ دیتے ہوئے کہا او لئینو جانتے ہو میں کون ہوں، دیکھو تو صحیح میرا بابا علی ہے جس کے پیچھے تم نے نمازیں پڑھی، جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد میرا نانا ہے، اور میری نانی کو دیکھو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور میری اگر ماں کو دیکھو تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ نے یہ سارا کچھ ان کے سامنے پیش کیا، اور ان شکی القلب لوگوں کے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، مال ان کے سامنے تھا، ان کے منصب ان کے سامنے تھے، وزارتیں ان کے سامنے تھیں، حسین محمد کا نواسہ ان کے سامنے نہیں تھا، ایک عام سا انسان کھڑا تھا، لیکن ان کو کیا خبر یہ عام سا انسان نہیں، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ حسین کون ہے۔ اور آج ایک ایک بچہ بوڑھا دنیا شرق سے لے کے غرب تک ایک ایک بندہ آج یہی کہہ رہا ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، مل کے پڑھ لیجئے یہ دل بھی حسینی ہے، 14 صدیاں بیت گئی، میرا حسین ایسی قربانی دے کے گیا، آج تک بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے آخری میرے جملے ہیں، ان کو اپنا ایک تسلی بخش پڑھ لیجئے تاکہ پتہ چلے کس کس کا دل حسینی اور کس کس کی جان حسینی۔ یہ دل بھی حسینی، ہاں یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا جو ایمان بھی حسینی ہے، اور کوئی مالے یا نہ مالے اپنا جو عقیدہ ہے، کیا ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسین
بابا ہر کاری کے ہونٹوں پہ تھوڑا سا حسین کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. انہیں کیا کہا تھا؟ یہ ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی، وہ ممبر بھی حسینی، آذان بھی حسینی. ہاں بابا ممبر بھی حسینی ہے، آج ہر بندہ کہہ رہا ہے. اور اسی کو خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شاید کوئی کہے، میں نے کہا الحمد کہ ہمارا تو ایمان بھی حسین. آپ نے کہا حسین دین بھی ہے، حسین ایمان بھی ہے، حسین اسلام کی بقا بھی ہے، حسین کلمہ کی بقا بھی ہے. اور اگر پوچھنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں حسین ہی دین ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. آج کچھ لوگوں کو تھوڑی سی بیماری چلی، نہیں جی یہ شعر ہی نہیں ہے، خواجہ معین الدین کا نہیں ہے. میں نے کہا تجھے اب بگڑا جا رہا ہے نا، کل تک خواجہ معین الدین کا یہ شعر تھا، اب تیرے دماغ میں اور کچھ چل رہا ہے. یزیدی ملا سن لے، جیسے تو اس کی حمایت کر رہا ہے، آپ بانگے دول اور کہے کہ تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہمارا حشر حسین کے ساتھ. پکا حسینی بن کے اگر اعلان کر رہے ہیں یزیدی، یہ رنگ کون سے بھر رہا ہے؟ خواجہ معین الدین جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. آپ فرماتے ہیں دین بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، شہنشاہ بھی حسین ہے، سارا کچھ حسین ہے. کہا حسین نے تو یہ کہا یہ سب کچھ دیا، حسین جان دینے کے لیے کیوں گیا تھا؟ کہا سرداد نداد، سرداد سرداد. اگر فارسی میں ایک جملہ یوں کہوں، سرداد، سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا. سرداد نداد دست. آپ نے فرمایا سرداد، سر دے دوں گا، نداد دست، نہیں دوں گا تو ہاتھ نہیں دوں گا. در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جا سکتا. بھئی وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا ہے جو محمد کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے؟ آپ اپنے پوتوں اور نواسوں کے ہاتھ چومتے ہو؟ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، پوتوں اور نواسے آپ کو پیارے لگتے ہیں، کبھی کبھی ہاتھ بھی چومتے ہو کہ نہیں؟ حسین کے نانا نے نہیں چوما تھا، اور جو گلے چومتا رہا ہے حسین کے نانا نے حسین کے ہاتھوں کو نہیں چوما تھا. آپ اپنے پوتوں اور نواسوں کو، حضور یہی تو سبق دے گئے ہیں، اپنے نواسوں سے پیار کرنا. اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے، نواسوں سے ویسے زیادہ پیار ہوتا ہے، پوتوں کی بنسبت نواسوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے. اور یہ کیوں نہ ہو، محمد کریم نانا جو کر گئے، آپ کندھے پہ بٹھاتے ہو اپنے نواسے کو، ایسے اٹھاتے ہو، تو حسین کو کس طرح میرے مصطفیٰ نے اٹھایا تھا؟ کبھی آپ نے اپنے نواسے کو سجدے کی حالت میں بٹھایا ہے؟ یہ منبر مجھ سے سچی باتیں کرواتا ہے، حسینی باتیں کرواتا ہے. تیرا بچہ تیری پیٹھ پہ بیٹھے، تو سجدے کو اتنا لمبا نہیں کر سکتا، اور وہ بھی فرض نماز ہو. ایک وہ بھی تو تھا جو شریعت نافذ کرنے والا محمد تھا، اور پشت پہ بیٹھنے والا حسین تھا. اور جب 71 یا 72 مرتبہ، بعد نے 70 یا 71 مرتبہ میرے نبی نے تسبیح پڑھ لی، حسین خود بخود اٹھ کے بیٹھ گئے. آخری جملے ہیں، حسین خود بخود اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا نانا آج شرق و غرب والوں نے دیکھا تو نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، گنتی ہوئی ہے، فرشیوں نے گنتی کی ہے، عرشیوں نے گنتی کی ہے. تجھے سر سجدے میں رکھتے ہوئے فرشیوں نے بھی دیکھا، عرشیوں نے بھی دیکھا، جنات نے بھی دیکھا، انس نے بھی دیکھا، انسانوں نے بھی دیکھا، ملائکہ نے بھی دیکھا، لیکن